ایک قصہ یاد آیا. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست, امریکہ ہی میں ہیں, وہ بڑے ڈاکٹر ہیں, ان کا بڑا اسپتال ہے. وہ امریکہ کے ایک ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے وضو کر رہے تھے وہاں کے واش روم ایریا میں. انہوں نے وضو کرتے کرتے سنت کے مطابق اپنی گردن کا مسح کیا, کانوں کا مسح کیا اور گردن کا مسح کیا. ان کے بغل میں ایک اور انگریز شخص امریکن, وہ وضو ہاتھ منہ دھو رہا تھا واش بیسن پہ. تو اس نے گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھ کر یہ کہا کہ کین آئی ٹاک ٹو یو, کیا میں آپ سے تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا وائی ناٹ, شیور, بات کیجیے, کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کس ملک کے رہنے والے ہیں؟ ان کا میں فلاں ملک کے رہنے والا ہوں. ایک مسلم ملک کا نام لیا انہوں نے. پوچھا کہ آپ کے ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ تو وہ صاحب تھوڑے گھبرائے, یہ بھی کوئی سوال ہے؟ اسٹریٹ اوے سیدھے سیدھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں. تو یہ سامنے والا کہیں اسی برادری کا تو نہیں ہے. میں غلط جگہ کھڑا ہو گیا, پتہ نہیں یہ اگلا قدم کیا اٹھائے, کیا بھروسہ. تو ان کا سوری, میں سمجھا نہیں آپ کے سوال کا مطلب. ان کا نہیں, آپ بتائیے آپ کے ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پورے ملک میں زیادہ سے زیادہ 5-6 پاگل خانے ہیں پورے ملک میں. کہنے لگا میں سمجھ گیا, آپ کے ملک میں پاگل خانوں کی ضرورت پڑ ہی نہیں سکتی زیادہ. پھر اس نے کہا کہ میں دماغی امراض کا اسپیشلسٹ ہوں. اگر دن میں 3 مرتبہ کوئی شخص اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے گردن پر پھیرے گا وہ کبھی دماغی مریض نہیں ہو سکتا. اور میں نے دیکھا کہ آپ نے گردن پر ہاتھ پھیرے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دن میں 5 مرتبہ کم سے کم وضو کرنے کو بتایا ہے, ہم اس طرح گردن پر ہاتھ پھیرتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں, ہمارے ہاں تو ایک شہر میں 70 پاگل خانے ہیں اور وہ بھی کم پڑ رہے ہیں. ڈالر امریکنوں کے پاس زیادہ ہیں, پیسہ ان کے پاس زیادہ ہے, لیکن دل کا سکون نہیں ہے, دل کا قرار و اطمینان نہیں ہے, روزی میں برکت نہیں ہے, دماغی ٹینشن میں مبتلا رہتے ہیں. چھوٹے لڑکے گن لے کر اسکول میں گھستے ہیں, اپنے ہی اسکول میں, اور وہ اس کلاس کے بچوں کو گولی مار دیتے ہیں, ٹیچر کو گولی مار دیتے ہیں. ہر سال میں 1-2 واقعات ایسے وہاں پیش آتے ہیں. اسلامی تہذیب کو پسند کیجیے, اسلامی تہذیب کو اختیار کیجیے. مغرب کی تہذیب کے کھوکھلے پن سے متاثر مت ہوئیے. اسلام میں جو آداب سکھائے گئے, کھانے کا طریقہ, پینے کا طریقہ, نہانے کا طریقہ, پاکی کا نظام, رات میں جلدی سونا, صبح کو جلدی اٹھنا, اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا, جب تک بہت کس کے بھوک نہ لگے کھانا نہ کھانا, پوری پیٹ بھر کے کھانا نہ کھانا, یہ اسلامی تہذیب ہے. اسلام کو لوگوں نے صرف نماز روزہ یا داڑھی کرتے پجامے تک محدود کر دیا ہے. اسلام زندگی کا ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے.